بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستو، ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جیسے ہی مؤذن اذان شروع کرتا ہے تو کتے عجیب و غریب آواز میں بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ رو رہے ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ جب اذان شروع ہوتی ہے تو کتے کیوں رونا شروع کر دیتے ہیں، خاص طور پر فجر کی اذان کے وقت تو بے تحاشا رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اذان کے وقت ایسی کیا خاص چیز کتوں کو دکھائی دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ بھونکنا یا رونا شروع کر دیتے ہیں؟ آج کی ویڈیو کا موضوع انتہائی دلچسپ ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اپنے ایمان کو تازہ ضرور کریں۔ پیارے دوستو، کتے کی پیدائش کے حوالے سے بعض روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا تھا تو فرشتے بڑی حیرت سے اس پتلے کو دیکھتے تھے۔ تو شیطان بھی چونکہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت میں رہا کرتا تھا اور وہ بھی اس کو بغور دیکھا کرتا تھا اور دل ہی دل میں اس پتلے سے حسد کیا کرتا تھا۔ ایک دن شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر تھوک دیا تھا اور وہ تھوک ناف کے قریب گری تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس جگہ سے مٹی کو نکال کر اس سے کتا بنا دیجئے۔ تو روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح سے انسان کے ناف کے قریب کی مٹی سے اور شیطان کے تھوک سے کتے کو پیدا کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمام مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوق بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل کے ساتھ ساتھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی دے رکھی ہے اور یہ اچھے طریقے سے اپنی بات دوسرے انسانوں تک پہنچا سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کے علاوہ باقی تمام مخلوقات کو بولنے کی صلاحیت نہیں دے رکھی۔ وہ اپنی زبان میں بولتے تو ہیں مگر ہم ان کی آوازوں کو سن نہیں سکتے اور نہ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان مخلوق میں سے بعض کو ایسی چیزوں کو دیکھنے کی توفیق دے رکھی ہے جن کو انسان بھی نہیں دے سکتے۔ جیسے کہ مرغے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب اس کو فرشتے نظر آتے ہیں تو وہ اذانیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے گدھے کے بارے میں مشہور ہے کہ جب اس کو شیطان نظر آتا ہے تو وہ اپنی مخصوص آواز میں رینگنا شروع کر دیتا ہے اور لوگوں کو اس طرح سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ حالانکہ ہم انسان اپنی نظر سے شیطان کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے گدھے کو یہ صلاحیت دے رکھی ہے کہ وہ شیطان کو دیکھ سکتا ہے۔ پیارے دوستو، کتا ایک ناپاک جانور ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو ہم اپنے گھر کی چوکیداری یا اپنے جانوروں کی حفاظت کے لیے یا اپنے ریوڑ کے ساتھ جانوروں کی حفاظت کے لیے تو رکھ سکتے ہیں، اس کے بغیر اس کو رکھنے کی اجازت نہ ہے۔ روایات سے ہمیں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جس گھر میں کتا موجود ہوتا ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں اترتے، اس لیے ہمیں بغیر مقصد کے کتے کو گھر میں نہیں رکھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں بھی رحمت کے فرشتے بھیج دے۔ اب چلتے ہیں ہمارے اصل موضوع کی طرف کہ اذان کے وقت کتا کیوں بھونکتا ہے۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کتا ایک ناپاک جانور ہے، یہ رات کے پہلے پہر میں جاگتا رہتا ہے اور پچھلی رات یعنی جب اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا وقت آتا ہے تو یہ سو جاتا ہے۔ اس کے بعد فجر کے وقت جب فرشتے آنا جانا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کتے کو صلاحیت دے رکھی ہے کہ وہ ان فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، تو اس وجہ سے وہ ان کو دیکھ کر بھونکنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ کچھ باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شیطان کو دیکھ کر بھی بھونکنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ یہ ایک ناپاک جانور ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے دوران یہ اپنی شیطانگی سے باز نہیں آتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اذان شروع ہوتی ہے تو کتے عجیب و غریب آواز میں یا تو بھونکنا شروع کر دیتے ہیں اور یا پھر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے گدھے کا بھی روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جب شیطان کو دیکھتا ہے تو وہ بھی ایک مخصوص آواز میں رینگنا شروع کر دیتا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک آوازوں میں سے سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ تہجد سے لے کر صبح اذان فجر تک کا وقت انتہائی پر نور وقت ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا وقت ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے
آسمانوں سے زمین کی طرف اترنا شروع ہو جاتے ہیں اور رات والے فرشتے آسمانوں کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو دوسری طرف شیاطین بھی اپنے اپنے کاموں کی طرف دوڑ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جیسے ہی اذان فجر شروع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ کے حضور سر مسجود ہونے کی تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ دوسری طرف شیاطین ان کو نیند اور آرام کی طرف مبتلا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو اس دوران چونکہ کتے کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دے رکھی ہے کہ وہ ان بلاؤں اور فرشتوں وغیرہ کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اس لیے وہ اذان سنتے ہی ان کی طرف بھونکنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دے اور اسلام پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔